أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ صفات ممیزہ کا بیان۔ صفات لازمہ میں جو صفت ایک دوسرے سے مشابہ ہونے والے حرفوں کو تمیز دے وہ ممیزہ ہے۔ صفات لازمہ یعنی صفات متضادہ اور غیر متضادہ جو ہیں، تو جو صفت ایک دوسرے سے مشابہ ہونے والے حرفوں کو تمیز دے، یعنی جو حروف ایک دوسرے سے ملتے ہیں ان حروف کے اندر جو تمیز پیدا کرے اس کو ممیزہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر تا، دال اور تا، ان کا مخرج بالکل ایک ہے، لیکن تا اور طا یہ دونوں ایسے حروف ہیں جن کو ہر کوئی صحیح ادا نہیں کر سکتا۔ جو لوگ مخرج سے واقف ہے وہی ان کے اندر فرق معلوم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا تا اور طا ان دونوں کا مخرج تو ایک ہی ہے، لیکن ان کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے جو ان کو الگ کرتی ہے، تو اسی کو ممیزہ کہیں گے۔ جیسے کہ تا جو ہے یہ باریک پڑھی جائے گی، لیکن طا کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا، اور یہ پر جو کیا جا رہا ہے اسی کو ممیزہ کہا جائے گا، ورنہ غیر ممیزہ ہیں۔ یہاں صرف صفات ممیزہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ حرف سین ممتاز ہے سا سے صفت صفیر کی وجہ سے، یعنی سین جو ہے اس کے اندر صفیر کی صفت پائی جاتی ہے لیکن سا کے اندر نہیں پائی جاتی، لہٰذا سین اور سا میں امتیاز ہو گیا، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ صاد ممتاز ہے سین سے استعلاء کی وجہ سے، یعنی حرف صاد جو ہے اس میں استعلاء کی صفت پائی جاتی ہے، اس کو پر اور موٹا پڑھا جاتا ہے اور سین کو نہیں پڑھا جاتا، تو ان دونوں کے اندر بھی امتیاز ہو گیا۔ زا ممتاز ہے زال سے صفیر کی وجہ سے، زا میں بھی صفیر کی صفت ہے، زال میں صفت نہیں ہے صفیر کی، یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ اور زو ممتاز ہے ان دونوں حرفوں سے استعلاء کی وجہ سے، یعنی زا اور زال سے ممتاز جو ہے وہ زا ہے، کیونکہ زا کے اندر صفت استعلاء پائی جاتی ہے جو کہ زا اور زال میں نہیں، لہٰذا ان دونوں حرفوں سے زا جو ہے وہ الگ ہو گیا۔ اور شین معجمہ ممتاز ہے سین سے تفشی کی وجہ سے، شین میں تفشی کی صفت پائی جاتی ہے، سین میں نہیں پائی جاتی، لہٰذا سین اور شین میں بھی فرق ہو گیا۔ اور طا ممتاز ہے تا سے استعلاء کی وجہ سے، کیونکہ تا جو ہے اس کو باریک پڑھیں گے لیکن طا کو موٹا پڑھیں گے استعلاء کی وجہ سے، تو تا اور طا میں بھی فرق ہو گیا۔ اور را ممتاز ہے لام سے تقریر کی وجہ سے، را میں تقریر کی صفت ہے، لام میں تقریر کی صفت نہیں، لہٰذا را اور لام دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ اور قاف ممتاز ہے کاف سے استعلاء کی وجہ سے، قاف بھی پر حرف ہے لیکن کاف جو ہے وہ پر حرف نہیں ہے، لہٰذا یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، ممتاز ہو گئے۔ پس جب صفات سے امتیاز ہوا ہے وہ ممیزہ ہیں، پس جن صفات سے امتیاز ہوا ہے وہ ممیزہ ہیں، یعنی یہ جو حروف آپ کو اوپر بتائے گئے کہ زا زال سے، سین شین سے ممتاز ہے، الگ ہے، تو ان کے اندر جو صفات بتائی گئی ہیں وہ صفات ممیزہ کہی جائیں گی۔ باقی ان حرفوں میں دوسرے اور صفات جو پائے جاتے ہیں وہ غیر ممیزہ ہیں، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے الگ کرنے کے لیے ایک ہی صفت کافی ہے، لہٰذا اس کے علاوہ جو صفتیں ہوں گی وہ غیر ممیزہ ہوں گی۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک حرف کے اندر ایک سے زائد صفت موجود ہیں، لیکن ان کو غیر ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ مثلاً خا اور غین میں صفت استعلاء ہے، اب آپ اس پر غور کریں، خا اور غین، خصا زغتن قز، خا اور غین دونوں آتا ہے ان میں، اور ان دونوں کے اندر صفت استعلاء پائی گئی، اگر یہ صفت ان میں ادا نہیں کی جائے گی تو خا محمل ادا ہو کر کھا ہو جائے گا، یعنی اگر خا کو ہم نے پر نہیں کیا تو یہ کھا ہو جائے گا، غین کو ہم نے پر نہیں کیا تو یہ گاف سے بدل کر غافل سے غافل ہو جائے گا، یعنی جو حروف جس جگہ سے ادا کرنے کے لیے ہیں ان کو اسی جگہ سے ادا کریں، جو صفت جس حرف کے لیے بنائی گئی اسی صفت کا لحاظ رکھتے ہوئے حرف کو ادا کیا جائے، ورنہ حروف کی ادائیگی درست نہیں ہوگی۔ اور آپس میں جو حروف ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو ان کو ایک دوسرے سے فرق اور امتیاز کرنے کے لیے صرف ایک صفت ہی کافی ہوگی، ہر ایک صفت ممیزہ نہیں ہوگی۔